السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ وعدہ خلافی، خوف کے گرداب میں غوطہ زن، ماورائی مخلوق کی دل گرفتہ اور دل شکستہ کہانی۔ یہ کہانی جس بزرگ نے مجھے سنائی تھی وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ دراصل اس کہانی کے راوی میرے ایک قریبی دوست کے نانا تھے۔ ان کا نام وزیر محمد تھا، لیکن ان کا نام بگڑ کر وزیرہ پڑ چکا تھا۔ لوگ تو انہیں یہی کہہ کر پکارتے تھے، لیکن میں اپنے دوست کے رشتے کی وجہ سے انہیں نانا کہا کرتا تھا۔ موصوف اخلاق کے بہت اچھے تھے اور بچوں سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ میری جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت لگ بھگ 80 کے لپیٹے میں تھے۔ میں اکثر جب اپنے دوست فہیم کے گھر جاتا تھا تو ان سے لازمی ملا کرتا تھا۔ در حقیقت میں ان سے ان کے بیتے دنوں کے تجربات کی کہانیاں سن کر اخبارات و رسائل میں لکھا کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا، بیٹا رضوان، میں تمہیں ایک ایسی مافوق الفطرت کہانی سناتا ہوں جس کے ڈراؤنے کردار 1942 یعنی تقسیم ہند سے پہلے کے ہیں۔ جو کہانی ان بزرگ نے مجھے سنائی تو میں وہ سچی کہانی من و ان قارئین آپ کی دلچسپی کے لیے رقم تراز کرتا ہوں۔ بقول ان بزرگ کے 1940 میں پونا بھارت کا مشہور تاریخی شہر ہے۔ وہاں سے راولپنڈی بوجہ روزگار اپنے ماموں کلیم اللہ کے پاس آیا۔ ماموں نے میری والدہ کو پونا چٹھی بھیجی تھی کہ وزیر احمد کو میرے پاس پنڈی بھیج دو، کیونکہ یہ پڑھائی سے بیزار ہے، سارا دن آوارہ دوسروں کے ساتھ ادھر ادھر مٹر گشت کرتا رہتا ہے، لہٰذا میں اسے اپنے شہر میں کوئی نہ کوئی دھندے میں لگا دوں گا۔ لہٰذا میں ان کے پرزور اصرار پر راولپنڈی شہر جولائی 1940 میں آ گیا۔ میرے ماموں کی رہائش ان دنوں باغ سرداروں کے اس محلے میں تھی جہاں سکھوں کی زیادہ تر آبادی تھی۔ میرے ماموں یہاں ایک بہت مالدار سکھ گلاب سنگھ کے پاس اس کی جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے منشی گیری کا کام کرتے تھے۔ گلاب سنگھ کی بہت وسیع جائیداد کا سلسلہ تھا۔ اس زمانے میں ماموں کی تنخواہ 1000 روپے تھی، جو اس وقت کے لحاظ سے بہت اچھی تھی۔ گلاب سنگھ نے ماموں کی فیملی کے رہنے کے لیے رہائش اپنی حویلی کے ملحقہ بغلی کوارٹر میں دے رکھی تھی۔ ماموں اگرچہ شادی شدہ تھے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے، لہٰذا مجھے بلانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مجھے اپنی اولاد کی طرح رکھنا چاہتے تھے۔ میری ممانی سکینہ بی بی انتہائی پارسا اور رحم دل خاتون تھیں۔ انہوں نے مجھے بہت لاڈ دیا۔ ان کا مالک گلاب سنگھ، جس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لکشمی جو بڑی تھی اور چھوٹی کا نام سونم تھا۔ اس کی بڑی بہن یعنی لکشمی لاہور کے کسی رئیس سکھ خاندان میں بیائی ہوئی تھی، جبکہ سونم، جس کی عمر جب میں نے اسے دیکھا تھا اس وقت 16 سے 17 سال تھی، جو انتہائی خوبصورت نیلی آنکھیں اور بڑے دلکش جسمانی قد و خال کی دوشیزہ تھی۔ ایک تو باپ کی انتہائی دولت، دوسری خوبصورتی نے اس کی شخصیت کو 2 آتشہ بنا دیا تھا۔ اس زمانے میں سونے پر سہاگا کے سونم بہت چست کپڑے پہنا کرتی تھی، جس سے اس کے جسمانی اعضاء واضح ہو جاتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ علاقے کے منچلے لڑکے اس پر مرتے ہیں، لہٰذا وہ انہیں تڑپانے اور جلانے کے لیے بہت بھڑکیلے کپڑے پہنتی تھی۔ گلاب سنگھ کا اپنے روب و دبدبہ تھا، اس لیے کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ اسے چھیڑنے یا اظہار محبت کر سکے۔ وہ جہاں سے گزرتی تو قیامت ڈھاتی تھی۔ میری طرح اور کئی نوجوانوں سے دیکھ کر دل کو موز کر رہ جاتے تھے۔ گلاب سنگھ کی کیونکہ وہ بہت لاڈلی تھی، لہٰذا اسے وہ پھولوں کی سیج میں رکھتا تھا۔ اس کے کھانے پینے، رہن سہن اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے باپ نے نوکروں کی پوری فوج تیار کر رکھی تھی، جن میں زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی تھی، جن میں اور میرے ماموں بھی شامل تھے۔ مجھے ماموں نے گلاب سنگھ کی حویلی میں چھوٹے موٹے کام کے لیے 50 روپے ماہور پر نوکر کروا دیا۔ سونم کبھی کبھار میرے ساتھ اپنی مخصوص بگی میں بیٹھ کر موتی بازار درزی کے پاس میرے ساتھ جاتی۔ میں اور ایک نوکر بگی کی چوکیداری کے لیے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ بھاگا کرتے تھے۔ وہ اکثر سچی بات ہے مجھے اتنی خوبصورت اور دلکش لگتی تھی کہ دل کرتا تھا کہ اسے کھینچ کر سینے سے لگا لوں۔ اس کے چہرے سے ہر وقت دلکشی مچلتی رہتی تھی، لیکن بحیثیت نوکر اور ماموں کی عزت کی خاطر میں اپنی ہی آگ میں جلا کرتا تھا۔ اگرچہ اس کے لیے بڑی مالدار سکھ فیملی کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے رشتے آ رہے تھے، لیکن گلاب سنگھ کہتا تھا کہ میری بیٹی سونا ہے، اسے ہیرے کے ساتھ ہی بیاہوں گا۔ ادھر سونم بھی اپنے حسن پر اتنا نازاں تھی کہ اپنی مثال خود آپ یاد کرتی تھی۔ ایک دن صبح کے وقت میں حکیم بہاری لال کے پاس گلاب سنگھ کے لیے دوائی لینے جا رہا تھا کہ حویلی کا پرانا بوڑھا نوکر بھاگا ہوا آیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا اور اس کی ٹانگیں پریشانی کے عالم میں لڑکھڑا رہی تھیں۔ میں نے بھی تفکرانہ انداز میں پوچھا، اوئے کیا ہوا ہے؟ وہ جی، سونم بی بی نہا کر چھت پر گئیں اپنے بال سکھانے کے لیے، اور جیسے ہی اپنی گھٹ کھولی تو نہ جانے انہوں نے بھیانک چیخ ماری کہ وہ اس وقت سے لے کر اب تک بے ہوش ہیں۔
میں اور وہ جب دوڑتے ہوئے حویلی کی چھت پر گئے تو وہاں واقعی سونم بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے گرد کئی حکیم اور ڈاکٹر کھڑے تھے، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے اسپتال فٹافٹ اٹھا کر لے جایا گیا۔ میں اس وقت اپنے آپ کو اس لحاظ سے بہت خوش قسمت تصور کر رہا تھا۔ دھان پانسی لڑکی اس وقت بہت زیادہ وزنی لگ رہی تھی، کوئی نرم و نازک حسینہ وزنی پتھر لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے گلاب سنگھ کو تسلی دے کے گھبرائے نہیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے تمام سکھ رشتہ داروں اور دیگر لوگ اس کے ہوش میں آنے کا بے تابی سے انتظار کرنے لگے۔ گلاب سنگھ اور اس کی بیوی پر اتھنا کرنے لگی۔ تقریباً دوپہر کے وقت اسے ہوش آیا۔ اس نے اپنی بے ہوش اور برے ڈراؤنے انداز میں مردانہ آواز نکال کر کہا، سب کو السلام علیکم۔ جو مسلمان وہاں کھڑے تھے، جن میں میرے ماموں اور میں بھی مسلمان تھے، سب نے چونک کر وعلیکم السلام کہا۔ سکھوں کے منہ سے بھی بے اختیار وعلیکم السلام نکلا۔ سونم نے پاگل پنے میں اپنے بیڈ کی چادر کھینچ کر اسے اپنے سر پر ڈال کر حیرت انگیز انداز میں قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر تمام سکھڑے دہل گئے اور پریشانی کا شکار ہو گئے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ گلاب سنگھ نے لڑکی کے ہوش میں آ جانے کی خوشی کے بجائے الٹا اسے برہمی کے عالم میں ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تو سرداران نے مسلمان نہیں۔ سونم نے ایک زوردار تھپڑ گلاب سنگھ کے منہ پر رسید کرتے ہوئے زور زور سے قرآن آیات پڑھنا شروع کی۔ اور جی، یہ تو مسلمان ہو گئی ہے۔ میرے قریب کھڑے ایک مسلمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو۔ گلاب سنگھ نے اپنے گالوں پر کھایا ہوا تھپڑ اس شخص کے منہ پر منتقل کر دیا۔ پھر سونم دیوانوں کی طرح عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی۔ اس نے اسپتال کے بیڈ کی چادر اٹھائی اور اسے جائے نماز بنا کر اسے فرش پر بچھایا اور نماز پڑھنے لگی۔ اس کی دلکش اور خوشنما آواز غائب تھی اور اب وہ مکمل مرد کے لہجے میں بول رہی تھی۔ بیٹی، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس کی ماں نے ملائم انداز میں اسے چمکارتے ہوئے کہا، تم سب کافر ہو، جہنم کی آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس کی دل دہلانے والی، کان پھاڑنے والی آوازیں اسپتال کی در و دیواروں میں گونجنے لگیں۔ لگتا ہے اس پر کوئی جناتی اثر ہو گیا ہے، ایک بزرگ سکھ نے کہا۔ گلاب سنگھ خاموش سہما ہوا بیٹی کی مچلتی صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ اب کیا کیا جائے؟ اس نے اپنے ہم عمروں سے مشورہ کیا، لہٰذا مشورہ یہ طے پایا کہ سونم کو کسی ماہر عملیات اور جن اتارنے والے کو دکھایا جائے۔ اسے جب کئی سکھ ہندوؤں، جناتی عملیات اور جادو کے کارڈ کے ماہرین نے دیکھا تو اس میں سے تقریباً سب نے متفقہ طور پر یہ تشخیص کیا کہ سونم کے اندر کوئی مسلمان جن داخل ہو گیا ہے۔ گلاب سنگھ کی حالت بیٹی کی وجہ سے ناقابل دید ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح لگ رہا تھا جیسے کوئی مچھلی پانی سے باہر تڑپ رہی ہو۔ ان دنوں ایک ہندو عامل پورم راول پنڈی وجر خان اور مری کے ارد گرد بڑا توتی بولتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے قبضے میں ایسے موکل موجود ہیں جو کہ بڑے سے بڑے جن کو پلک جھپکتے نکال کر باہر کر دیتے ہیں۔ پورم نے سونم کے کولہوں پر زوردار ڈنڈا مارتے ہوئے کہا، جاتا ہے کہ نہیں؟ تو جن بولا، نہیں جاؤں گا۔ جن بہت ضدی انداز میں مردانہ آواز نکال رہا تھا، تو کون ہے؟ میں مسلمان ہوں۔ زندگی چاہتا ہے تو چلا جا۔ نہیں جاؤں گا، وہ بولا۔ پورم نے اپنا پورا زور لگایا۔ بالآخر ایک شرط پر سونم کے اندر سے جن نکلنے کو راضی ہوا۔ وہ شرط یہ تھی کہ وہ کہتا تھا کہ اگر سونم مسلمان ہو جانے کا وعدہ کر لے تو وہ نکل جائے گا، ورنہ نہیں۔ ہاں ہاں، وعدہ، سونم مسلمان ہو جائے گی، پورم نے کہا۔ ابے یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ ہمارے کٹر سکھ خاندان کی لڑکی کو تو مسلمان کر رہا ہے؟ میں تیری گردن اتار دوں گا، گلاب سنگھ کا چچا چلایا۔ وہ سردار جی، میں وقتی طور پر اس اڑیل مسلمان جن کو چکمہ دے رہا ہوں، لونڈیا مسلمان ہو جائے گی۔ ایک دفعہ اسے نکل جانے دو، پھر دیکھو کون مسلمان ہوتا ہے۔ اسے سردار کے کانوں میں ہلکی سی کانا پوسی کی۔ تو وعدہ کہ سونم مسلمان ہو جائے گی؟ جن نکل گیا۔ پورم نے اپنا کارنامہ یعنی سونم کے جسم اور روح سے مسلمان جن نکالنے کا گلاب سنگھ سے منہ مانگا معاوضہ طلب کیا۔ چند دنوں کے بعد سونم نارمل ہو گئی۔ اس نے اپنے ماں باپ اور اپنے دیگر سکھ رشتہ داروں سے اپنے گزشتہ رویوں کی معافی مانگی۔ وہ پھر سے ماڈرن اور مغروب ہو گئی۔ گلاب سنگھ کو اس کے بڑوں نے مشورہ دیا کہ اس کی جلد از جلد کسی اچھے پڑھے لکھے نوجوان سے شادی کر دی جائے۔ لہٰذا گلاب سنگھ نے ایک سرکاری افسر گورو سنگھ سے سونم کی شادی کر دی۔ دونوں میں بہت ہی پیار تھا۔ گورو سنگھ شریف النفس رحم دل انسان تھا۔ اس کے 2 بچے ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ایک دن گلاب سنگھ میرے ماموں سے اپنی جائیداد کے کرایہ داروں اور دیگر معاملات کا حساب لے رہا تھا اور میں ان کی حویلی کے استعمال کا ضروری سودا سلف لے رہا
وہاں پہنچا ہی تھا کہ گورو سنگھ بذات خود غصے اور برہمی کے عالم میں آیا۔ اس کے سر پر تازہ زخم ہونے کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ گلاب سنگھ، میرے ماموں اور وہاں موجود سب نے حیران و پریشان ہو کر پوچھا، یہ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے پہلے تو خلاف توقع بڑی گالیاں دی اور گلاب سنگھ کو مخاطب کر کے بولا، چل دیکھ، تیری بیٹی نے پورے گھر کا کیا حال کیا ہے، اس نے اپنی بیٹی کو شدید زخمی کر دیا ہے۔ پر کیوں، کیسے؟ گلاب سنگھ نے اپنے اعصاب پر مشکل قابو پاتے ہوئے کہا، تو چل تو صحیح۔ اس نے پہلی دفعہ گستاخی اور بدتمیزی کی تھی۔ وہاں کھڑے ماموں اور باقی لوگ اسے مزہ چکھانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن گلاب سنگھ نے سب کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ کیا ہوا؟ بتاتا کیوں نہیں؟ اب پہیلیاں بجھوائے گا تو؟ اسے پھر پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، کوئی جن پھر گھس گیا ہے اس کے اندر، تم نے ہم سے دھوکہ کیا، پاگل جنوں کے سائے والی لڑکی ہمیں پکڑا دی، وہ چلایا۔ گلاب سنگھ نے ماموں کو کہا، چل کلیم اللہ، بگھی پر گھوڑے کس۔ اور پھر گلاب سنگھ، اس کی بیوی، میرے ماموں اور میرے سمیت 10 سے 15 افراد جب گورکھ سنگھ کے گھر پہنچے تو واقعی وہاں سونم مردانہ آواز میں قرآن مجید کی صورتیں پڑھ رہی تھی۔ اس نے پورے گھر کو تہس نہس کر دیا تھا، تقریباً وہی حرکتیں کر رہی تھی جو اس نے پہلے کی تھیں۔ اپنے خاوند اور بیٹے کے جسم پر شدید زخم ڈال دیے تھے۔ وہ اس وقت دیکھنے میں بالکل پاگل لگ رہی تھی اور عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھی، کبھی کلمہ پڑھتی، کبھی زبان پر چادر بچھا کر نماز پڑھتی تھی۔ اس میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ اسے آدمی سنبھالنے سے قاصر تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، وہ مردانہ آواز میں دھاڑنے لگی۔ سارے گھر والے رو رو کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ گلاب سنگھ کہہ رہا تھا، بیٹی ہوش کر، ہوش میں آ، لیکن اس کا مچلنا چیخنا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے پورم کو پھر بلایا۔ گلاب سنگھ نے ماموں کی طرف چلاتے ہوئے کہا، پورم آیا، تمام سکھوں نے اس پر چڑھائی کر دی۔ ابے وہ مسلمان جن پھر آ گیا ہے، اگر نہیں نکالا تو تیری خیر نہیں، اب نکال اسے۔ پورم نے اپنا مخصوص بھجن پڑھتا رہا مگر سونم کے اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ پورم پورا گھنٹہ اپنا جاب ورد کرتا رہا لیکن ناکام رہا۔ گلاب سنگھ کے آدمیوں نے اسے دھکے مار کر بھگا دیا۔ سونم کا دیوانہ پن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تنگ آ کر اسے رسیوں سے اس طرح قابو کیا جس طرح قصائی ذبح سے پہلے گائے کی ٹانگیں باندھتے ہیں۔ چند لمحے بعد کچی رسی ٹوٹی۔ وہ فوراً بھاگ کر اپنی زخمی بیٹی کے اوپر چڑھ گئی، صرف چڑھی نہیں بلکہ اس کی مضبوطی کے ساتھ گردن دبائی کہ اس کی سانسیں برابر کر دیں۔ بچی مر گئی تھی۔ گورکھ سنگھ، اس کی ماں، بیٹا، یہاں تک کہ گلاب سنگھ سب دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اب سکھ خاندان ماتم کدہ اور پریشان گھر بن کر رہ گیا تھا۔ بہت تھک ہار کر بالآخر گلاب سنگھ نے ایک مسلمان عامل کو ریلی سے بلوایا۔ اس نے سونم پر سوار مسلمان جن سے کہا کہ بتلاؤ تم کیا چاہتے ہو، تم نے اس کے ذریعے اس کی بیٹی کو کیوں مار دیا، خاوند کو شدید زخمی کیا؟ جن بولا، یہ جھوٹے لوگ ہیں، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ مسلمان ہو جائے گی لیکن اس نے اپنا مذہب نہیں بدلا، لہٰذا اسے کوئی نہ کوئی سزا تو دینی تھی۔ تم سونم کو چھوڑ دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، اب میں کبھی بھی اس کے جسم سے جدا نہیں ہوں گا۔ کہانی لمبی ہے لیکن مختصر، آخر میں یہ ہوا کہ سونم کے خاوند نے تنگ آ کر اسے طلاق دے دی اور بچہ چھین لیا۔ گلاب سنگھ ہارٹ فیل ہو جانے کی وجہ سے مرا، جبکہ سونم حویلی کے باہر چوک میں بیٹھی ہر وقت کلمہ اور صورتیں پڑھتی رہتی تھی۔ مسلمان اسے پیرنی اور سائن کہا کرتے تھے۔ ایک رات سونم کی گلا کی لاش نالے کے کنارے ملی۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ اسے ہندوؤں یا سکھوں نے اس لیے قتل کیا تھا کہ وہ سکھنی سردارنی ہو کر مسلمان کا کلمہ اور عبادت کیوں کرتی ہے۔ قارئین، وزیر محمد کی یہ دلچسپ کہانی بہت طویل تھی لیکن میں نے اسے سمیٹتے ہوئے مختصر کر دیا۔